बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आप जानते हैं कि 1 जुलाई को इजलास तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, कायम मुकाम की चीफ जस्टिस की बजाय मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक, और उस दौड़ में मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी शामिल हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए सरकार के लिए मुश्किलात से मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला दिया, आज 2 मुकदमात थे उनके पास, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के मुकदमात में रिकॉर्ड नहीं मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़र्द जुर्म नहीं मिलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलजमान के जो बयानात, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं उसकी कॉपियाँ नहीं मिलती। उस हवाले से फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी, उस पर अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, उनकी दरख्वास्त पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने समाअत की थी, उनकी हद तक जो उनको रिलीफ मिला उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत से मुतल्लिक जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई, पहले तो मैंने आपको बताया कि खरबों रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, हमारी जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है और मोहसिन नकवी की हुकूमत। और अब ये मामला सामने आया है सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत की मालियाती बदउनवानियों से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तगी और रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत 97 अरब रुपए का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रही। सिंध हुकूमत का तो निज़ाम ही अलग है ना, सिंध हुकूमत तो रिकॉर्ड ही नहीं रखती। 97 अरब रुपए तो वो हैं जिसका रिकॉर्ड ही नहीं था सिंध हुकूमत के पास। आप उसको क्या कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, माली बेज़ाब्तगी कह सकते हैं? नहीं, ये वो इनका मामला है जिसमें सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं होता। सारा जैसे वो घोस्ट टीचर्स भर्ती किए और फिर उनकी तनख्वाहें जाती थी जाली अकाउंट्स में, और जाली अकाउंट्स से होते होते फिर वो जो 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स का केस बना था आसिफ जरदारी एंड कंपनी के ख़िलाफ़, तो ये एक पूरा धंधा है। 97 अरब रुपए का तो रिकॉर्ड ही नहीं फराहम किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ महकमों में ख़रीदारी, बैंक अकाउंट्स, खिदमात और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक संगीन माली बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं, जिनमें दर्जनों केसेस मशकूक करार दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धोखा दही और गबन के केसेस में 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम गायब, कमर्शियल बैंकों के साथ लेन देन में 42 अरब रुपए से ज़ायद और खिदमात की फराहमी से मुतल्लिक 19 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक 32 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेकायदगियाँ, बैंक अकाउंट्स में 129 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ, रकूम की वसूली से मुतल्लिक 29 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ मंजर आम पर आईं। रिपोर्ट के मुताबिक ख़रीदारों और मुआहदों से मुतल्लिक 55 अरब रुपए की मशकूक लेन देन, ऑपरेशनल नाअहलियों की वजह से 494 अरब रुपए की मशकूक अदायगियाँ और अंदरूनी निज़ाम की कमज़ोरियों के बायस 65 अरब रुपए के गैर मुस्तनद अखराजात, जबकि अंदराज और अकाउंटिंग निज़ाम में खामियों की वजह से 28 अरब रुपए का गैर वाज़ेह इस्तेमाल भी सामने आया है। तकरीबन 1 खरब का घपला है जो सिंध सरकार का सामने आया है, और उसमें मुख्तलिफ उसकी तफसीलात हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत के ख़िलाफ़ 200 अरब रुपए का कहा गया, जिसमें 9 महीने किसके थे? निगरान हुकूमत के थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से। जब हम 10 खरब की बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें 8 जो महीने हैं वो मोहसिन नकवी के हैं। मोहसिन नकवी भी उन्हीं का, और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ भी उन्हीं की, तो एक ही हुकूमत उसको कहेंगे ना आप। रजीम चेंज के बाद जो PDM की हुकूमत थी, फिर निगरान हुकूमत थी, फिर जो मौजूदा PDM 2 है, तो ये एक ही बेसिकली हुकूमत थी, और ये एक ही हुकूमत की जानिब से ये सारा कुछ किया जाता रहा, और माली जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो देखने को मिली हैं, और इतने बड़े बड़े घपले देखने को मिले हैं। वहीं पे दूसरी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, और वो है एक केस था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एक तो जो हमारा वफाकी स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी जानिब से अभी हाल ही में जो हमारी नेशनल हॉकी टीम जीत के आई सेमीफाइनल और फाइनल में हार गए, और पूरी कौम ने उनको मुबारकबाद पेश की, और पूरी कौम के लिए एक खुशी का लम्हा था। उनको बुलाया गया, खाने का अहतमाम किया गया जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, और उनको 5500 रुपये दिया गया कि ये ख़र्चा है इस्लामाबाद पहुंचने का। जो कप्तान है उस हॉकी टीम के, जो फाइनल खेल के आई है उसके टीम के कप्तान, उन्होंने माजरत कर ली कि 5500 से या 6500 से हम इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, ये हालत है। इतनी जो ये खरबों रुपए की
یہ صرف مالی بے ضابطگیاں ہیں. ابھی تو یہ وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہوتی ہیں جس میں یہ حساب کتاب نہیں دے پاتے. یہ خربوں روپے تو وہ ہیں جو ویسے حساب کتاب میں 2 نمبری ہوتی ہے, وہ تو دھندا ہی الگ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مال بنایا جاتا ہے. اور جس ریاست کو ہم کہتے ہیں کہ 44% لوگ غربت سے نیچے جا چکے ہیں, وہ ریاستی عوام یہ جانتی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا سرمایہ ہے اور وہ کیسے کون اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. صرف آپ پیٹرول سمگلنگ کا اگر دھندا دیکھ لیں, آپ صرف جو کرپشن کو دیکھ لیں, تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چونکہ سارے مل کے کھاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے حالیہ الیکشن کے حوالے سے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص انتخابی عمل سے متاثر ہے تو وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے آئین کے تحت متعلقہ فورم PSB سے رجوع کر سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ریٹ پٹیشن نمبر 1105/2024 میں درخواست گزار لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد آصف ڈار نے موقف اپنایا کہ PTF 10 فروری 2024 کو PSB کی ہدایات اور عدالتی حکم کے برعکس الیکشن کرائے اور انہیں کالعدم قرار دیا جائے. PTF کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ انتخابات آئینی ضوابط کے مطابق منعقد کیے گئے ہیں. درخواست گزار انتخابی عمل سے متاثر نہیں ہے اور نہ ہی امیدوار تھا, اس لیے متاثرہ فریق نہیں کہا جا سکتا. PSB کے لیگل ایڈوائزر سیف الرحمان راؤ نے اپنے دلائل میں فاضل عدالت کو بتایا کہ 2022 میں اسی فاضل عدالت نے حکم دیا تھا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ قانون اور 2022 کے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن ریگولیشنز سپورٹ فیڈریشن کے لیے ماڈل آئین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ, جنہوں نے 6500 کے 5500 دیا ہاکی والوں کو کہ آپ آئیں اور آپ کا ہم کھانا آپ کے لیے ارینج کیا ہے, وہ پاکستان سپورٹس بورڈ, انہیں عدالتی احکامات کی روشنی میں PSB کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے الیکشن کمیشن الیکشن ریگولیشنز منظور کرائیں اور خود مختار پینل آف ایجوڈیکیٹر مقرر کیا تاکہ اپیل اس فورم پر کی جا سکے. فاضل جج نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا, جس میں جج نے درخواست کو نمٹاتے ہوئے ہدایات دی ہیں کہ اگر کوئی شخص انتخابی عمل سے متاثر ہے تو وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے آئین کے تحت متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتا. ابھی آپ کو میں نے بتانا ہے محسن اختر کیانی صاحب کا جو اصل فیصلہ ہے. 9 مئی کے مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ میں سابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, جاوید اکرم جو سابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں, ان کا چونکہ وہ سزا یافتہ ہیں, ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا تھا. جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت میں وکیل سمیر کھوسا کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ میرے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس وجہ سے بلاک کر دیے گئے ہیں چونکہ میرا شناختی کارڈ بلاک ہے اور فیملی کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ وہ روزمرہ کے اخراجات بھی ادا نہیں کر سکتے. عدالت نے نادرا کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست ان کی ڈسپوز آف کی ہے. جسٹس شمس محمود مرزا نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کی درخواست پر سماعت کی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شکیل پاشا عدالت میں پیش ہوئے. نادرا کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی. درخواست گزار کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا گیا, ان کا شناختی کارڈ بحال ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کارروائی کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تو اس کے بعد وفاقی حکومت اور نادرا نے یہ جواب جمع کروایا ہے کہ جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم ہیں جو سزا یافتہ ہیں عالمی عدالتوں سے, ان کے حوالے سے کہ ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک نہیں کیا گیا. نادرا ریکارڈ کے مطابق شناختی کارڈ آج بھی ایکٹیو ہے. اور بیرسٹر سمیر کھوسا نے کہا کہ درخواست گزار کو 9 مئی کے کیس میں 6 سال کی سزا ہوئی. نادرا نے سیاسی بنیادوں پر شناختی کارڈ کو بلاک کیا ہے. نادرا حکام نے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کوئی وجوہات نہیں دی. شناختی کارڈ بلاک ہونے کا پتہ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ غیر فعال ہونے سے پتہ چلا. عدالت نادرا کو شناختی کارڈ بلاک کرنے کی وجوہات فراہم کرنے کا حکم دے, لیکن چونکہ عدالت میں رپورٹ آ گئی اور نادرا نے کہا کہ انہوں نے شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا, اگر بلاک تھا ابھی تو وہ بحال ہو گیا ہے, تو ان کے شناختی کارڈ بحال ہونے کی وجہ سے عدالت نے اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا. نادرا کی جو رپورٹ ہے وہ ہینڈ اوور کر دی سمیر کھوسا صاحب کو کہ یہ آپ رپورٹ اپنے پاس رکھیں, اور اگر عدالت میں چونکہ یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ شناختی کارڈ بلاک نہیں ہے, پھر بھی شناختی کارڈ بلاک کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس توہین عدالت کا اختیار موجود ہے. ڈیفینیٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں.
سب سے اہم فواد چودھری کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہی جسٹس شہباز رضوی صاحب کا بینچ تھا۔ شہباز رضوی صاحب کے بینچ میں جو آج جب انہوں نے فیصلہ سنایا عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کرنے کا، تو ایک سیکنڈ میں یہی کہا کہ جی ضمانت کی تمام درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، اور مسکراتے ہوئے اور ایک بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ یہ فیصلہ آج سنایا گیا۔ اسی بینچ کے سامنے فواد چودھری بھی آج پیش ہوئے۔ فواد چودھری نے 9 مئی کے کیسز میں چالان سمیت دیگر دستاویزات کی نقول کی فراہمی کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی کہ چالان کی جو کاپیاں ہیں وہ ہمیں نہیں دی گئیں، اور جو دیگر چالان کے ساتھ 161 کے بیانات ہوتے ہیں ان کی کاپیاں نہیں دی گئیں، تو ہمیں کاپیاں دی جائیں۔ عدالت نے کل دہشت گردی عدالت لاہور کا تمام 9 مئی کے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے کل ہی دہشت گردی عدالت سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ٹرائل کورٹ فرد جرم کی کاپی نہیں دے رہی، اور جو گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اس کی کاپی نہیں دی جا رہی۔ ٹرائل کورٹ نے 4 ماہ میں کیس کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن جب ہمیں فرد جرم کی کاپی نہیں دی جا رہی، ہم نے فرد جرم کو امینڈ کروانا ہے، ہم نے فرد جرم کو چیلنج کرنا ہے، ہمارے 100 ریمیڈیز ہیں، لیکن ہمیں جب فرد جرم کی کاپی نہیں دی جائے گی تو ہم آگے کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں گواہوں کے بیانات ہی نہیں دیے جائیں گے تو ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فواد چودھری کی متفرق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کل دہشت گردی عدالت سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کو اگر 9 مئی کے تمام مقدمات کے چلان کی کاپیاں، گواہان کی کاپیاں اور مختلف دستاویزات کی کاپیاں مل جائیں تو یہ کل آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا نظر آئے گا، چونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس گواہ کا کیا بیان ہے، اور پھر کیا کیا دستاویزات ہیں اور کون کون سا ریکارڈ ہے جو ملزم کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے، قانونی حق ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک لاپتہ شہری سے متعلق کیس کی سماعت تھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب جانتے ہیں 1 جولائی کو مستقل چیف جسٹس کی تقرری کا بھی معاملہ ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری عبداللہ عمر کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ زینب زعیم کی درخواست پر چیئرمین لاپتہ افراد بازیابی کمیشن کی عدم تعیناتی و متاثرہ فیملی کو 50 لاکھ کا چیک نہ دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشدہ حفیظ و اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن اور درخواست گزار کی جانب سے وکیل خالد محمود عباسی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نئے چیئرمین لاپتہ افراد بازیابی کمیشن کی تعیناتی کے لیے 15 جولائی تک مہلت دی، اور عدالت کی جانب سے عدالت عالیہ نے متاثرہ فیملی کو 50 لاکھ کا چیک 2 ہفتوں میں جاری کرنے کا حکم دے دیا کہ وہ بندہ تو چلے نہیں مل رہا، ان کی فیملی کو کم از کم آپ کوئی کمپنسیشن تو دیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر ایک بندہ گم ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو کمپنسیٹ تو کریں، 50 لاکھ روپے اس جو ایگریوڈ فیملی ہے اس کو دیں اور 2 ہفتوں کے اندر اندر دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نئے چیئرمین لاپتہ افراد بازیابی کمیشن کی تعیناتی 2 ہفتے تک ہو جائے گی۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے نامزدگیاں کر کے کابینہ کو نام بھجوا دی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دی کہ اگر متاثرہ فیملی کو چیک نہ دیا تو وفاقی حکومت کے تمام فنڈ فریز کر دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا حکم محسن اختر کیانی نے کہا اگر آپ نے اس متاثرہ فیملی کو 50 لاکھ کا چیک نہ دیا، میں وفاقی حکومت کے تمام فنڈز کو منجمد کر دوں گا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے حکومت کو مشکل میں ڈالے بغیر مسئلہ حل ہو، یہاں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی انا کا مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کے سابق سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نام لیے بغیر ذکر کیا اور ریمارک کیا کہ حکومت نے پہلے سپریم کورٹ کے سابق جج کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کا سربراہ بنا کر انصاف فراہم نہیں کیا۔ محسن اختر کیانی نے کہا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے انصاف فراہم نہ کر کے ظلم کیا۔ انصاف کی عدم فراہمی کے اس کام میں عدلیہ بھی اس کا برابر کا حصہ دار تھی۔ اس کیس میں عدالت نے لاپتہ شہری کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ حکومت کو احساس ہونا چاہیے اور متاثرہ فیملی کو پتہ تو ہو کہ کیا ان کا فیملی ممبر زندہ ہے یا مردہ ہے۔ بدقسمتی سے حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ 15 سال سے لاپتہ افراد کے کیس التوا کا شکار ہیں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ حکومت کو بتائیں
अदालतें किसी की पाबंद नहीं होती। नया चेयरमैन आएगा, अगर वो इस्तीफ़ा दे गया तो फिर क्या नया चेयरमैन आ जाएगा, फिर नया चेयरमैन आ जाएगा तो वो कहेगा कि काम शुरू करना है। मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, इस केस में आखिरी बार इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा था, उसका क्या बना? सेक्रेटरी दिफा बताएं इन कैमरा ब्रीफिंग का क्या हुआ? अगर वो नहीं बताना चाहते तो उन्होंने साबित करना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो मुतल्लिका सेक्रेटरीज दिफा व दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। उन्होंने कहा था तमाम जो हमारी एजेंसियाँ और इदारे हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी इन कैमरा उनको ब्रीफिंग दे कि भाई ये लापता शहरियों का मामला है कहाँ जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि रियासत के इल्म में ना हो, और अगर उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। समाअत मुलतवी कर दी है अदालत की जानिब से। ये बड़ा हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने तौहीन अदालत को अभी ज़ेर इल्तवा रखा है। 2 हफ्तों में 50 लाख का चेक दें और चेयरमैन जो लापता कमीशन है उसको आप 15 जुलाई से पहले तैनात करें। साथ सेक्रेटरी दिफा बताएं कि जो ब्रीफिंग देनी थी उसका क्या बना। अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दिफा और दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से आज हुक्म दिया गया। आज अहम समाअत हुई। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।